بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ، قرابت داروں، رشتہ داروں اور ارد گرد کے لوگوں کو دعوت توحید و رسالت دے چکے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دور دراز کے علاقوں میں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو بذریعہ خطوط دعوت توحید و رسالت پہنچانے کا ارادہ فرمایا۔ 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کو لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ بادشاہ صرف اسی صورت میں خط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں پر مشتمل تھا، ایک سطر میں محمد، ایک سطر میں رسول اور ایک سطر میں اللہ لکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا۔ علامہ منصور پوری نے وثوق کے ساتھ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم 7 ہجری کو روانہ فرمائے تھے۔ ان خطوط کے جواب میں مختلف حکمرانوں نے مختلف رائے کا اظہار کیا۔ کچھ بدبخت تو گستاخی پر اتر گئے اور انتہائی برے انجام سے دوچار ہوئے۔ کچھ نیک بخت مہذب طرز عمل اختیار کر کے عذاب الہی سے بچ گئے، جبکہ بعض خوش نصیب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جنت کے مستحق بن گئے۔ شاہ ایران کسر حبشہ کے حکمران نجاشی اور مصر کے حاکم مقوقس ان حکمرانوں میں پیش تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور رسالت کی دعوت بذریعہ خطوط ارسل فرمائی۔ رومی بادشاہت کی طرح ایرانی بادشاہت بھی بہت طاقتور تھے اور خود کو سپر پاور سمجھتے تھے۔ خسرو پرویز اس زمانے میں ایران کا حکمران تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا، اس کا متن شرح المواہب میں امام زرقانی نے یوں محفوظ کیا: محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا حاکم فارس کے نام سلام۔ اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق دعوت اسلام دیتا ہوں، اس لیے کہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو لوگ زندہ ہوں انہیں اللہ سے ڈراؤں اور کفار پر اللہ کی حجت بات پوری ہو جائے۔ اسلام لے آؤ، اسلامت رہو گے، ورنہ تمام مجوس کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ الزرقانی شرح المواہب ایران کسرا رومی قیصر کے برعکس بہت غصیلا، مشتعل مزاج، خودسر اور انتہائی سنگ دل انسان تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنتے ہی الٹی سیدھی باتیں بکنا شروع کر دیا۔ ایک طرف انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو ملتے ہی پھاڑ کر پھینک دیا اور دوسری جانب یہ جسارت کی کہ خود کو خدائی کا مقام دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگا: نقل کفر نہ باشد، میرا ایک غلام مجھے ان الفاظ میں خط لکھتا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر دھمکی دیتے ہوئے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تو اگر سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بہت سے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے، بعد کے ادوار میں جنگی قیدی کی حیثیت سے شاہ روم کے سامنے بھی انہیں پیش کیا گیا تھا، وہاں پر بھی ان پر خوف طاری کرنے کے لیے ان کے ایک ساتھی کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ان پر کوئی خوف طاری نہ ہو سکا۔ آج بھی انہیں اپنی جان کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن ان کے دل پر آرے چل گئے جب اپنے آقا مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کی حرمت پامال ہوتے ہوئے دیکھی۔ واپس آ کر انہوں نے پورا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو بھی پارا پارا کر دے گا۔ اس دوران خسرو پرویز ہر کل کے مقابلے پر شکست پر شکست کھاتا گیا۔ پھر اس کے خلاف گھر کے اندر سے ہی بغاوت پیدا ہوئی اور اسے اس کے اپنے ہی بیٹے شیرویہ نے
قتل کر دیا۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے انجام کو جلد ہی پہنچ گیا، مگر اس کی وسیع اور عریض بادشاہت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے یوں ہوئے کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ رحمت اللہ اجمعین کے دور خلافت میں اسلامی فوجوں کے سامنے فارس کے تمام قلعے اور شہر یکے بعد دیگر شکست سے دوچار ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح خلافت عثمانی میں آخری قصری یزدگرد بھی مارا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نہیں کئی پیش گوئیاں پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسرا ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسرا تخت نشین نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزدگرد کے بعد کوئی کسرا تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا۔ امام تمیمہ نے ابن خلدون کے مطابق شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط اور اس کے ساتھ ملحقہ واقعات یوں پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسرا خسرو پرویز کے پاس روانہ کیا، جس کا متن کچھ اس طرح سے تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمہیں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بات سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، پس تم اسلام لاؤ، سالم اور سلامت رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کو بھجوایا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھجوایا یا خود حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خط دے کر روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے خط مبارک کو چاک کر دیا اور انتہائی متکبرانہ انداز سے بولا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام ان سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے ہاں اپنے 2 توانا آدمی بھیج کر اسے میرے پاس حاضر کرو۔ بازان نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ کسریٰ کے اس پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ دونوں افراد مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس 2 آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کریں، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی ان دونوں نے دھمکی امیز باتیں بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں گے۔ ادھر عین اسی وقت مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی۔ خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر ہی اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی بے درد شکست کے بعد ان کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا، اور یہ واقعہ منگل کی رات 10 جمادی الاول 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح نمودار ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ انہوں دونوں نے کہا کہ کچھ ہوش ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور اسلام کی دولت قبول کر لو تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر شاہ بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد
ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں خط لکھا تھا اسے کوئی بھی نقصان نہ پہنچانا۔ اس واقعے کی وجہ سے شہبازان اور اس کے فارسی رفقا جو کہ یمن میں موجود تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ دوسرا خط نجاشی شاہ حبشہ کے نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ ایک سبز شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کے عوام مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے اور امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی بنسبت بہت بہتر تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی اور بحیرہ احمر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ مسوا پر جا اترے۔ وہاں سے 200 کلومیٹر جنوب کی طرف دارالحکومت اکسوم تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر میں رہائش اختیار کر لی اور نہایت امن کے ساتھ یہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط ہے۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مارکہ تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، اور شاہ حبشہ کا سورہ مریم کی آیت سن کر آپ دیدہ ہو جانا بھی ہماری تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اسہمہ بن عبر تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ جس طرح روم اور ایران کے حکمران کیسر اور کسریٰ کہلاتے تھے، افریقی زبان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے اور اس کا معنی بادشاہ اطلس۔ سیرت نبوی نجاشی کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری نے اس تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ حبشہ کو بھی اس طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ممالک امراء کو دی تھی۔ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وصول کرتے ہی اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اسی موقع پر ہی برے دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خطاب فرمایا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، اور اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب حمار گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اسی طرح راکب الجمل اونٹ سوار سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عینی مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ ابن قیم مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو خط لکھا ہے اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 60 آدمیوں کے ساتھ بذریعہ کشتی حجاج کی طرف روانہ ہوا، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار تمام لوگ جہاں بحق ہو گئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کی کتاب جنائز میں یہ حدیث درج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی وفات پر صحابہ کرام کو اس واقعے کی اطلاع دی اور اپنے سچے اور وفادار امتی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب سن 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے ہی سے مسلمان ہو چکا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ مصر کے حکمران کا نام مقوقس تھا، اس کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جو حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس لے کر گئے۔ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر پوچھا، کیا یہ نبی نہیں؟ حضرت حاتم نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ مقوقس کہنے لگا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب انہیں ان کی قوم نے ان کے گھر سے باہر نکالا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی؟ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
کیا وہ نبی نہیں تھے؟ تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اٹھانا پڑا۔ مقوقس کہنے لگا کہ بہت خوب، تم ایک دانا شخص ہو جو کسی دانا شخص کے پاس سے آئے ہو۔ اس کے بعد مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنا پیغام لکھا، جس میں آپ کی بھرپور تعریف کی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحفے بھیجے۔ مقوقس نے تحفے کے طور پر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوبصورت مصری لڑکیاں تھیں، یہ بھی مدینہ بھجوائیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں داخل ہوئی اور انہیں کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔